وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ خود عمرہ کر سکے، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ خود عمرہ نہیں کر سکتا ہے، تو کیا اس کی طرف سے عمرہ کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ ایک زندہ انسان خود اپنی طرف سے عمرہ کرے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو خود وہ عمرہ کرے، اور اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس کے اوپر حج اور عمرہ کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، اس کے اوپر عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک صورت میں اس کی طرف سے عمرہ کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص بہت بوڑھا ہو، عمر دراز ہو، اور اس کے پاس طاقت ہے، اب وہ خود نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پیسے ہیں، لیکن عمر دراز ہونے کی وجہ سے وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے، وہاں تک نہیں جا سکتا ہے، تو اس کی طرف سے عمرہ یا حج کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فضل بن عباس، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے اور تھے، فضل بن عباس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو ایک عورت آئی خثعم قبیلے کی، یعنی یمنی قبیلے کی ایک عورت آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی، تو فضل رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ وہ خوبصورت عورت تھی، اور عورت بھی ان کی طرف دیکھنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو گھما دیا، پھیر دیا، اور دوسری طرف کر دیا۔ عورت آئی، پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی نے حج کو اپنے بندے پر فرض قرار دیا ہے، استطاعت رکھتے ہیں تو، اور میرے باپ کی عمر بہت زیادہ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے لیکن وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان کے پاس طاقت ہے، وہ حج کروا سکتا ہے، کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ضعیف ہو چکا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ خود کروا سکتا ہے، اس کی طرف سے حج یا عمرہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سواری پر بیٹھ سکتا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ خود نہیں جا سکتا ہے پیسے لگا کر کے، تو اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا درست نہیں ہے۔ آج کل یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ باہر ملک سے وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک فہرست ہوتی ہے، ان کے پاس لمبی لسٹ ہوتی ہے، ان کی طرف سے عمرہ، یہ سب اس طرح کرتے ہیں، یا حج بھی کرواتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی حج کرواتے ہیں، یہ سب طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ کئی لوگوں کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا وہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا زندہ ہے، تو میں کہا کہ کیسے ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جائز ہی نہیں ہے کہ ایک زندہ انسان ہو اور اس کی طرف سے عمرہ کی جائے، نہیں درست ہے۔
الا ہے کہ وہ خود آ نہیں سکتا ہے، سواری پر بیٹھ کر کے آ نہیں سکتا ہے، تو اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے۔ بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بے شک میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، مر چکی ہے، اور اس نے حج نہیں کی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجی عنہا، تو اس کی طرف سے حج کر لے، یعنی کر سکتی ہو تم۔ اور ایسے ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میری ماں مر گئی ہے اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صومی عنہا، تو اس کی طرف سے روزہ بھی رکھ، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ قرض ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر زندہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں تو ان کی طرف سے حج و عمرہ نہیں کی جا سکتی ہے۔